تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم۔ اس سے پہلی آیات میں قصاص اور وصیت کا تذکرہ تھا۔ قصاص اور وصیت انسانی جسم کی بقا کے لیے، یعنی بقائے دنیاوی کے لیے ضروری ہے کہ انسان امن چین سکون کے ساتھ رہے، اس کا جسم محفوظ ہو اور مالیات کا جو نظام ہے وہ اس کے صحیح ورثاء تک پہنچے، تاکہ دنیاوی زندگی خوشحالی کے ساتھ چین سکون عافیت کے ساتھ گزر سکے۔ تو جس طرح دنیاوی زندگی کی بقا قصاص اور وصیت پر ہے، اسی طرح اخروی زندگی کی بقا انسان کی روح کے باقی رہنے پر ہے۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک انسان کا جسم ہے، ایک انسان کی روح ہے۔ قصاص کے ذریعے سے انسان کے جسم کی حفاظت کی گئی کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں تم بھی اس کے جسم کو قتل کرو، تاکہ آئندہ چل کر کے یہ سلسلہ بند ہو جائے۔ اسی طریقے سے وصیت کے احکام کہ بھائی کس کو کتنا ملے گا، اور جو محروم ہے اس کو تہائی کے اندر وصیت کر کے جانے کا حق دے دیا، تاکہ انسانوں کی جو جسمانی زندگی ہے اس کا صحیح طریقے سے تکفل ہو سکے۔ اب چونکہ انسان صرف جسم کا نام نہیں بلکہ روح اور جسم دونوں کا نام انسان ہے، تو اب اللہ رب العزت یہاں سے روح کی پاکیزگی، روح کی بالیدگی اور روح کی صفائی اور تزکیے کے اندر جو سب سے اہم عبادت ہے اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیے، انسان کے اندر ایک قوت ہے جس کا نام ہے قوت غضبیہ، قوت شہوانیہ۔ یہ خالصتاً انسان کو غلط کاموں کی طرف لے جاتی ہے۔ جس انسان پر شہوت کا اور قوت غضبانیہ کا غلبہ ہوتا ہے وہ بظاہر تو انسان ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ انسان نہیں بلکہ درندہ ہوتا ہے۔ نہ اس کو کسی کے حقوق کی پرواہ، نہ کسی کی عزت کا پتہ، چونکہ وہ انسانی لباس میں ہے، انسانی شکل میں ہے، لیکن شہوت غالب ہے اس کے اوپر، اس لیے ہر وقت برے برے خیالات اس کے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ زنا کے خیالات آتے ہیں، حرام مال کے خیالات، چوری کے خیالات۔ اسی طریقے سے قوت غضبانیہ کا اگر اس کے اوپر غلبہ ہے تو ہر وقت انسان کے ساتھ لڑنا جھگڑنا، اور یہ جو درندوں کی خاصیت ہوتی ہے وہ اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اب شریعت کا اعتدال دیکھیے کہ ایک طرف جسم کی حفاظت کے اگر سامان کیے تو روح جو اصل چیز ہے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ انسان کا جو تعلق ہے وہ روح کے ساتھ ہے، اس سے سوال جواب ہوں یا آخرت کی جتنی منزلیں ہیں وہ ساری روح کی پاکیزگی کی بنیاد پر طے ہوں گی۔ اگر روح پاکیزہ ہے، مجلہ ہے، مصفہ ہے، روح ایک خالص
دنیا کے اندر یوں سمجھ لیجئے فرشتوں میں سے ایک چیز ہے، جیسے فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، روح بھی نورانی اور صاف شفاف ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جتنا اس روح کو چمکائے گا، منور کرے گا، اتنا ہی آخرت کی منزلوں کے اندر اس کو مدد ملے گی، فائدہ ہوگا۔ تو یہاں سے اللہ رب العزت نے ایک ایسی ہی عبادت کا تذکرہ فرمایا، اور دیکھیے خطاب فرمایا ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، جو کہتے ہیں ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کا اقرار کیا ہے، کلمہ ان کی زندگی کے اندر داخل ہے، تو اے ایمان والو، چونکہ احکام کے جو مکلف ہیں وہ ایمان والے ہیں، غیر ایمان والے احکام کے مکلف نہیں ہیں۔ جو غیر ایمان والا ہے اس سے تو اللہ یہ پوچھے گا کہ تو ایمان کیوں نہیں لایا تھا، پہلا سوال یہ ہوگا اس سے۔ جب وہ یہیں پر فیل ہو جائے گا تو نماز روزہ ان چیزوں کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، اس کو تو فوراً چیک کر کے جاؤ، اس کو سیدھا وہاں پھینک دو۔ لیکن ایمان والا جس نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان کے تقاضوں پر عمل کر رہا ہے، اس سے احکام وابستہ ہیں، نماز ہے، روزہ ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، کلمے کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج اور رمضان کے روزے۔ تو رمضان کے روزے عبادات میں ایک اہم عبادت ہے، اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ عربی زبان میں روزے کو کہتے ہیں صوم یا سیام، اور صوم کے معنی آتے ہیں رکنا۔ صوم کے معنی کیا آتے ہیں؟ رکنا۔ یہ تو لغوی معنی ہوا۔ شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے، نفسانی خواہشات سے، بیوی کے پاس جانے سے، ان تمام چیزوں سے رکنے کا نام کیا ہے؟ روزہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ کھایا بھی نہیں، پیا بھی نہیں، اور بیوی بچوں سے نہیں ملا، لیکن جھوٹ بول رہا ہے، گالی دے رہا ہے، یعنی جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا تھا ان سے رک نہیں رہا ہے۔ تو حدیث کے اندر فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بھوکا تو رہا، روزے کی فارملٹی تو پوری کر لی، لیکن ثواب کہاں ملا اس کو؟ جھوٹ بولا، لوگوں کو دھوکے دیے اور غلط کام کیے۔ اس لیے شریعت کی اصطلاح میں تمام ممنوعات اور مکروہات سے شام تک نگاہوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، کہ غیبت نہ سنے، زبان سے غلط نہ بولے، ان ساری چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ تو روزے کے اندر چونکہ رکنا پایا جاتا ہے، کیا پایا جاتا ہے؟ رکنا۔ اور صبر کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ رکنا۔ صبر 3 معنی کے اندر میں نے بیان کیا تھا، اطاعت پر جمنا، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، اور مصیبت آ جائے تو اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا۔ تو روزہ اور صبر گویا کہ ایک ہی چیز ہے، یہ اندازہ لگا لیجیے آپ۔ روزے میں بھی صبر ہوتا ہے، صبح سے شام تک ایک مشق کرائی جا رہی ہے، اس کو کس چیز کی؟ صبر کی مشق کرائی جا رہی ہے کہ اپنی قوت شہوانیہ غضبانیہ کو توڑ۔ دیکھو انسان کا جو نفس ہے یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور یوں کہہ لیجیے شیطان اور انسان کا جو نفس ہے یہ دونوں جڑوا بھائی ہیں۔ جڑوا بھائی سمجھتے ہیں نا؟ انسان پر حملہ کرنے کے لیے کبھی نفس آگے آتا ہے، کبھی شیطان آگے آتا ہے۔ اور فقہاء، علماء اور اہل علم تو یہ کہتے ہیں کہ شیطان سے بھی بڑا دشمن انسان کا نفس ہے، اس لیے کہ شیطان کو شیطان اس کے نفس نے بنایا تھا۔ کس نے؟ نفس نے۔ نفس نے تو کہا تھا انا خیر من، میں اس آدم سے بہتر ہوں، تبھی تو شیطان بنا۔ اس لیے کسی نے کہا ہے کہ نہنگو ازدہا شیر نر، مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ انسان شیر، چیتے، سانپ اور اژدہاؤں کو مار دے کوئی کمال نہیں ہے،
کمال یہ ہے کہ نفس امارہ کو مار دے، اپنے نفس کو بریک اور کنٹرول لگا لے۔ اور رمضان کے جو روزے ہیں خالصتاً اسی وجہ سے اللہ نے فرض کیے ہیں تاکہ انسان کے نفس کو بریک اور کنٹرول لگ جائے۔ اس لیے روزہ، اب رمضان کا مہینہ آنے والا بھی ہے، کیونکہ 2-3 مہینے کے بعد، تو ابھی سے تیاری کر کے انشاءاللہ رکھیں کہ رمضان کا روزہ ایک نہیں چھوڑنا۔ آج کل نوجوان جو ہے نا کہ اگر روزہ رکھیں گے تو صحت پہ فرق پڑ جائے گا۔ ظالموں، صحت بنانے کے لیے روزہ ہے۔ 11 مہینے تک اناپ شناپ کھا کر کے جو آنتوں کے اندر انفیکشن، بیماریاں یہ وہ پیدا ہو جاتی ہیں، روزے کی برکت سے اللہ ان سے بھی چھٹکارا دے دیتا ہے۔ جدید میڈیکل سائنس کی روشنی میں جو روزے کے فوائد ہیں، غیر مسلم اپنے کلینک کے اندر ڈاکٹر ہے، غیر مسلم ہے، لیکن وہ بھی روزے رکھتے ہیں اپنے جسم کا علاج کرنے کے لیے۔ اللہ نے ہم کو تو آٹومیٹک عبادت کا عبادت، ثواب کا ثواب اور جسم کا فائدے کا فائدہ، اس کو کہتے ہیں آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ اسی کو کہتے ہیں نا، آم بھی کھا رہے ہیں اور گٹھلیوں کے دام بھی مل رہے ہیں۔ اب قوت غضبانیہ کو توڑنے میں روزہ بڑا اہم ہے۔ اگر روزہ بالکل 1-2 ہی رکھے جاتے تو قوت ٹوٹنے والی نہیں تھی، اس لیے کمپلسری 30 دن کا کورس کرایا۔ جیسے حکیم ڈاکٹر کورس کراتے ہیں نا کہ یہ دوائی اتنے دن لگاتار کھاؤ تو ٹائیفائڈ ختم، ملیریا ختم، فلاں ختم۔ اللہ نے کہا 30 دن ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ تم روزے رکھ لو، تمہاری قوت غضبانیہ، شہوانیہ، شیطانیہ، تمہارا نفس کمزور پڑ جائے گا۔ اور نفس کمزور پڑا تو انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے، نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے روزے کی لوجک اور حکمت لعلکم تتقون بیان کر فرمائی اللہ نے کہ روزہ رکھوانا کوئی دشمنی نہیں ہے۔ تم سوچو یار، کھانا بھی سامنے، ساری چیزیں اچھی اچھی سامنے رکھی ہے، گرمی کا زمانہ ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ اللہ فرما رہے بھائی میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں متقی تقوی کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں، تم میرے پاس آؤ۔ اسی لیے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ انسان روزے رکھ رکھ کر کے، اسی لیے یہ روزے تمام شریعتوں کے اندر فرض رہے ہیں، البتہ اس کی مقدار میں فرق رہا ہے۔ کسی آدم علیہ السلام کی شریعت میں کہا ہے کہ 3 روزے فرض تھے، ایام 20، یہ جو 12، 13، 14 مطلب جو ایام 20 کہلاتے ہیں، 13، 14، 15 تاریخ کے روزے ایام 20۔ اسی طرح عاشورے کا روزہ تقریباً تمام امتوں کے اندر 10 محرم کو عاشورہ کہتے ہیں نا، فرض رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو خود 40 دن کے روزے رکھے ہیں۔ عیسائیوں کے یہاں بھی تقریباً 1 مہینے کے روزے فرض تھے، لیکن پھر انہوں نے بڑھا کر کے اس کو 40 سے 50 تک پہنچا دیا تھا۔ ان کے یہاں تو چونکہ بڑھانا گھٹانا چلتا ہے نا، اور ہمارے یہاں تو نہ بڑھانا ہے نہ گھٹانا ہے، چونکہ اس کو اسی حال پر رکھنا ہے۔ تو بہرحال نفس کو کچلنے کے اندر روزہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو روزے کے معنی صام یصوم کے معنی آتے ہیں رکنا، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے روزہ، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ روز کہتے ہیں دن کو، یعنی دن کی عبادت، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اس لیے اس کو روزہ کہتے ہیں، یعنی دن کی عبادت ہے۔ اگر رات کا حصہ بھی شامل کر لیا تو پھر روزے میں گڑبڑی پیدا ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ نہیں بھائی احتیاط ابھی تو 5 منٹ بعد میں کریں گے، یاد رکھیے روزے کے اندر احتیاط کچھ نہیں، جب غروب ہو جائے فوراً افطار کرنا چاہیے، یہی دین کا تقاضا ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ اگر تم تاخیر کر رہے ہو تو تم رات کو روزے کے اندر شریک کر رہے ہو، شریعت میں گڑبڑی ہے اپنی طرف سے، ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ بہرحال اسی لیے ایک حدیث کے اندر، ابھی مشکات شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نوجوانوں کو خطاب فرمایا۔ نوجوان سمجھتے ہیں جس کی جوانی ابھرتی ہوئی ہو، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ،
جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہو، شادی کی طاقت یعنی بیوی بچوں کے اخراجات پورے کر سکتا ہو، نان نفقہ روٹی کپڑا مکان دے سکتا ہو، اور جسمانی قوت بھی اس کے اندر ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَتَزَوَّجْ، اس کو چاہیے کہ وہ فوراً شادی کر لے۔ آگے شادی کی حکمت بیان فرمائی، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس لیے کہ شادی کرنے سے پاک دامنی حیا پیدا ہوتی ہے، نگاہیں جھک جاتی ہیں، اغض للبصر، آنکھیں جھک جاتی ہیں، غیر کی طرف کیوں اٹھیں گی، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ لیکن آگے فرمایا اگر تمہارے اندر جوانی بھرپور ہے لیکن تم ابھی نان و نفقہ اس چیز کا تحمل نہیں کر سکتے، تو پھر میں تم کو ایک علاج بتاتا ہوں بہترین، وہ یہ ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور علاج جب آتا ہے کسی چیز کے لیے تو وہ لازم کرنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ روزوں کو لازم پکڑ لے، کمپلسری روزے رکھنا شروع کر دے۔ دیکھو کتنا بہترین علاج ہے شہوت کو توڑنے کے لیے، اس حدیث سے یہ قرآن کی آیت سے میچ کر رہا ہے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا، جیسے دشمن سے حفاظت کے لیے ڈھال ہوتی ہے، روزہ بھی شیطان کے وار سے، قوت شہوانیہ سے تمہاری حفاظت کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ تم روزے رکھو گے، تمہارے اندر جو جوانی کا جنون تھا وہ اعتدال کے اندر آ جائے گا اور بس تمہارا علاج ہو جائے گا۔ اس لیے آج وہ نوجوان جن کی عمر 20-25 سال 30 سال ہو گئی شادی نہیں کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، وہ شادی آج کے وقت کے اندر تو بالکل وقت پر کرنی چاہیے، آج کل کے جو حالات اور ماحول چل رہے ہیں، اور اگر پھر بھی ان کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے تو وہ اس حدیث پر عمل کریں، ان کو چاہیے کھانا کم کھائیں اور روزوں کا اہتمام کریں تاکہ قوت شہوانیہ بالکل اعتدال کے اندر رہے، ورنہ کھا پی کر کے دعوتیں خوب اڑا رہے ہیں، خوب اچھی اچھی غذائیں کھا رہے ہیں، شادی بھی نہیں ہو رہی ہے، تو پھر خیالات کی پاکیزگی بڑی ایک کٹھن چیز ہو جاتی ہے، سمجھے نہیں؟ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ جب کتبہ کے ساتھ اعلی آتا ہے تو فرض کے معنی ہوتے ہیں، جیسے کہ پہلے بھی گزر گئے، کتب علیکم القصاص، ایسے ہی کتب علیکم الصیام۔ لیکن فرمایا یہ روزے صرف تنہا تم پر نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض رہے ہیں۔ وہ بات الگ ہے کہ کم و بیش رہے ہیں، کیا رہے ہیں، یہاں پر ایجاب کے اندر مشابہت ہے، ایام اور دنوں اور وقت کے اندر نہیں۔ فرمایا بھئی روزہ کیوں رکھوایا جا رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، متقی پرہیزگار بن جاؤ، تمہاری قوت شہوانیہ غضبانیہ ٹوٹ کر کے نفس پر بریک اور کنٹرول رکھ کر کے تم اعتدال اور پاکیزگی کی صف کے اندر آ جاؤ، بس تم متقی بن جاؤ گے، اور متقی بندوں سے اللہ کو پیار ہے، ان اللہ یحب المتقین، متقیوں سے تو اللہ پیار کرتا ہے۔ تو سمجھ گئے بھائی روزے کی حکمت کیا ہے۔ بہرحال اس میں بھی پھر آگے اللہ نے ایام معدودات کہہ کر کے فرمایا بس ایک ہلکا سا کورس کرایا ہے، نہ زیادہ لمبا ہے نہ زیادہ چھوٹا ہے، 30 دن کا یا 31 دن کا، 31 دن تو ہوتے نہیں، 29 یا 30 ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے بھی آپ کو بھی رمضان کے روزوں کو صحیح طریقے سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درمیان میں کبھی کبھی نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچے بچیوں کی وقت پر شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔